بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، میں نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کا معاشرے میں بلند وقار ہے، اور عرض کرنے لگی، حضرت جی میں بخارا سے اپنے بیٹے کو لے کر آپ کے پاس دہلی میں اس لیے آئی ہوں، آپ میرے بیٹے کی تربیت فرمائیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بیٹے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بخارا سے ہوں، اور امام بخاری بھی بخارا کے تھے، اور میرا ایک مقام اور وقار ہے، میری ایک عزت اور عظمت ہے۔ اس کے ذہن میں بخارا تھا۔ اس لڑکے نے سوچا، اتنا عرصہ ہو گیا یہاں سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت جی فرمانے لگے، اچھا ایسا کرو، ایک سورت ہے، اس کو پڑھو، 8 دن کثرت سے پڑھو، اس کے بعد تم چلے جانا۔ اب وہ لڑکا اس سورت کو 8 دن کثرت سے پڑھتا رہا۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ چلتے ہوئے حضرت جی سے زیادہ تک نہ لی اور چلا گیا۔ بس اس کے ذہن میں ایک گمان تھا، میں بخارا کا ہوں، اور بخارا سے بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، انہوں نے آ کر روحانیت کا پانی پلایا ہے، میں بخارا سے ہوں۔ اب اس لڑکے کا سفر پیدل کا تھا۔ راستے میں جنگل آئے، جنگل میں بھیڑیے نے اس لڑکے پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیے نے اس لڑکے کو تھوڑے سے ناخن مارے، لیکن یہ بچہ بچ گیا۔ پھر اس لڑکے کو خیال آیا کہ میری کمر کے ساتھ ایک چھری ہے جو بندھی ہوئی ہے، وہ چھری اس بھیڑیے کو مارتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے وہ چھری نکال کر بھیڑیے کو ماری۔ اب وہ چھری بھیڑیے کے جسم کے اندر رہ گئی اور بھیڑیا بھاگ گیا۔ اب وہ لڑکا سفر کرتا کرتا ایک اور جنگل میں پہنچا۔ جب جنگل سے آگے دیکھا تو ایک شہر ہے۔ جب شہر میں پہنچا تو دیکھا بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی عمر کے، بڑے خوبصورت۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ لگتا ہے آپ پردیسی مسافر ہیں۔ لڑکے نے کہا ہاں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے گھر آ کر کھانا کھاؤ اور میری دعوت قبول کرو۔ اب وہ لڑکا مسافر پردیسی تھکا ہوا تھا، ان لوگوں کے گھر گیا، کھانا کھایا۔ اچانک اس لڑکے نے دیکھا اسی گھر میں تاک میں وہی چھری پڑی ہوئی ہے جو اس لڑکے نے بھیڑیے کو ماری تھی۔ اس لڑکے نے ان لوگوں سے کہا، یہ چھری تو وہی ہے جو میں نے بھیڑیے کو ماری تھی اور بھیڑیا بھاگ گیا تھا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بھیڑیا میں ہی تھا، اگر تیرے پیچھے نسبت شاہ عبد العزیز کی نہ ہوتی تو تو مارا جاتا۔ پھر ان لوگوں نے اس لڑکے سے کہا، کبھی بھی اپنے استاد کی غلطیوں اور عیبوں کو نہ چننا، جو غلطیاں تجھے نظر آئی ہیں وہ تیرے اندر کا عکس ہے، کیونکہ انسان کو شیشے میں اپنے عیب نظر آتے ہیں، کیونکہ تیرے استاد کی نسبت تیری جان بچا گئی ہے، اب تو بتا کہاں جانا چاہے گا۔ اور وہ لڑکا رو پڑا اور توبہ کی۔ تو انہوں نے کہا، آج تو نے اپنے پیر و مرشد کی بے ادبی کی، آج تو ان کی وجہ سے بچا بیٹھا ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ مجھے مرشد کے در سے کچھ نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب بتا تو کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، میں اپنے مرشد کے، میں اپنے شاہ صاحب کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرے استاد محترم کیا چیز ہے۔ اس لڑکے نے کہا، میں اپنے مرشد کے قدموں میں جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر اس لڑکے نے ان لوگوں سے پوچھا، آخر آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا، نہ میں انسان ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب
عالمین کا رب ہے اور مخلوق ہے، ہم بھی انہی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ہمارے لیے کائنات بھی ہے اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں جنگلوں میں پھرنا ہے، یہ رازوں کا راز ہے۔ تو اس بات کو چھوڑ، تو بس اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے مرشد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لڑکے نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو خود کو مرشد کے دروازے کے آگے پایا۔ اس لڑکے نے فوراً اندر جا کر اور مرشد کی قدم بوسی کی اور مرشد جی سے معافی مانگی، حضرت جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی عظمت کو نہ پہچان سکا۔ اللہ والو، یہ اللہ والوں کے سبق آموز حقیقت واقعات ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ درویش دور اندیش ہوتا ہے۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑیں، ہمیشہ صبر سے چلیں، صبر میں ہی اجر ہے اور صبر سے ہی تمام منزلیں طے ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ بے شک جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن